اب جس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ وہاں سے میدان کربلا سے گزریں اور آپ کی نظر ان جسموں کی طرف پڑی کہ جن کے سروں کو جسموں سے جدا کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کیا استغاثہ پیش کیا، کس انداز میں اپنے نانا کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی۔ آپ فرماتی ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیک ملائکۃ السماء، کہ اے ہمارے نانا آپ کی ذات وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ھذا الحسین بالعرا مرمل بالدماء، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا حسین اس صحرا میں پڑا ہوا ہے اور خون کے ساتھ یہ اس کا جسم وہ لتھڑا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبناتک سبایا، اے ہمارے نانا جان آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ وذریتک مقتلہ، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تصفی علیہ الصباح، اور یہ ہوا جو ہے ان پر گرد و غبار ان کے جسموں پر اڑا رہی ہے۔ یہ جب آپ نے یہ کلمات کہے فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍّ وَصِدِّيقٍ، تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہر دوست ہر دشمن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آپ کا یہ استغاثہ، آپ کے یہ کلمات سن کر۔ اب ابن زیاد کے پاس کوفے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میدان کربلا یہ کوفہ سے شام کے رستے پر ہے۔ اب وہاں سے واپس کوفہ کی طرف تقریباً 80 سے 88 میل کا سفر کر کے واپس کوفہ میں ابن زیاد کہ جو تکبر سے بھرا ہوا اور انتہا درجے کا ظالم اور سفاک تھا، اب اس کے سامنے سروں کو پیش کیا گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر اقدس کو ایک تشت، ایک ٹرے کے اندر رکھ کے جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اب اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چھڑی امام علی مقام کے چہرے پر وہ مارنے لگا، چبھونے لگا، اور ساتھ میں کیا اس نے اشعار پڑھے اور ساتھ میں کہنے لگا کہ آج تک میں نے اتنا حسن والا بندہ کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا حسین شخص، اتنا حسن والا میں نے آج تک کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب وہاں پر حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دربار میں اس محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی، ان کے بارے میں بھی روایت ہے، حضرت انس بن مالک، ان کے بارے میں بھی مشکات میں روایت ہے، اور حضرت زید بن ارقم، ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا او اللہ کے دشمن، یہ چھڑی تجھے پتہ ہے کہ کن ہونٹوں پر لگا رہا ہے؟ یہ جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا، اور تو ان ہونٹوں کے اوپر اس چھڑی کو مار رہا ہے، اس کو پیچھے کر لے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ آج کے بعد لوگوں نے، اہل عرب نے اپنی ذلت کو خود اپنے اوپر مسلط کر دیا، آل رسول کو قتل کر دیا اور ان ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اب آج کے بعد اہل عرب کی طرف عزت اور جو برتری ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ کیوں؟ انہوں نے ذلت اور رسوائی کو خود اپنا مقدر بنا لیا۔ اب ابن زیاد مسجد کے ممبر پر چڑھا، یعنی اس محل سے اعلان کیا گیا، اذان ہوئی، مسجد میں جمع ہوئے لوگ، ممبر پر چڑھا اور اس نے ممبر پر چڑھ کر یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے حق کو ظاہر کر دیا اور اہل حق کو بھی فتح دی۔ وَنَصَرَ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ، اور اس نے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی مدد کی، وحزبہ، اور اس کے لشکر کی، وقتل الکذاب ابن الکذاب، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے کہ اللہ نے
اس جھوٹے جو کہ جھوٹے کا بیٹا ہے، رب نے اس کو قتل کروا دیا۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہے، وہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیف الازدی وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آگے سے اس کو جواب دیا، او جھوٹے، ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوکا والذی ولاکا، اے جھوٹے تو جھوٹا ہے اور تو جھوٹے کا بیٹا ہے، اور وہ بھی جھوٹا ہے کہ جس نے تجھے یہاں کا امیر بنایا ہے۔ یعنی معاذ اللہ تو نے آل رسول کو، سیدنا امام علی مقام کو جھوٹا کہا، ان کے باپ علی المرتضیٰ کو جھوٹا کہا، وہ تو جھوٹے نہیں ہیں، تو جھوٹا ہے۔ اب ابن زیاد نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب یہ ہے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بات کی، امام علی مقام کیوں نکلے تھے؟ وہ خلافت راشدہ، وہ خلافت جو اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق چل رہی تھی۔ ایک تو وہ خلافت تھی کہ جس میں ایک خلیفہ وقت اگر لباس بھی عام لوگوں سے الگ پہنتا ہے تو لوگ کھڑے ہو کر ممبر پر بھی اس سے سوال کرتے ہیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا، خلیفہ وقت جمعے کا خطبہ دے رہا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر اعتراض کرتے ہیں کہ خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں اس کا حساب دو۔ اور ایک یہ بھی وقت تاریخ اسلام میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آل رسول کے دفاع میں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو فوراً منٹ سے پہلے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر آج جو لوگ ان لوگوں کا دفاع کرے، ایسے لوگوں کی حکومت کا، حکمرانی کا، بادشاہت کا دفاع کرے، وہ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام، خلفائے راشدین کے نظام کا باغی ہے۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہچانا۔